بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِذَلِكَ أَبْطَلَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ وَلِذَاكِ بِالْبِدْءِ واہ چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر دو باتیں بیان ہوئی ہیں پھر آندیاں پہ نشر ہے۔ ایک تو یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو شرط کے ساتھ ملایا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو حکم شرط پر معلق ہو تو شرط حکم کو منع کرتی ہے، سبب کو منع نہیں کرتی۔ سبب موجود ہو گیا ہے، صرف اگو گیٹ کھلنے دی دیر ہے جی۔ سنیں جی، اب اس پر تائید، اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ باطل کرتے ہیں طلاق کے معلق کرنے کو اور اطاق کے معلق کرنے کو ملک کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس کو کیا کرتے ہیں وہ کیا؟ اسی لیے امام شافعی باطل کرتے ہیں طلاق کے معلق کرنے کو اور اطاق کے معلق کرنے کو ملک کے ساتھ۔ مطلب کی دھیان کرے جوے والے ذالکا، یعنی اس لیے کہ تعلیق اثر کرتی ہے حکم کے منع میں، نہ کہ بس سبب موجود ہے، سبب حکم ہے شرط کے وجود تک معلق ہے گل ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ باطل کرتے ہیں طلاق اور اطاق کے معلق کرنے کو کس کے ساتھ؟ اوہی مثالاں تے اوہی مسئلے صرف پکانے نے۔ پس وہ بندہ جس نے اجنبیہ کو کہا ان نکحتو کے فانت طالقن، سنیں جی کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے، سنیں جی، یا کہا غیر کے غلام کو ام ملک تو کا فانتا، اگر میں تیرا مالک بنا تو تم، یہ کلام عند شافعی رحمہ اللہ باطل ہے۔ یہ کلام حتیٰ کہ نہیں واقع ہوگی طلاق بعد النکاح، اس عورت سے شادی کر لے تو وہ طلاق، اور اس غلام کا وہ مالک بن جائے خرید کر یا جیسے بھی، تو وہ غلام آزاد۔ اور وجہ اس لیے کہ سبب مولوی جی، اور وہ ہے انت طالقن، اور سبب انت حرن، یہ تعلیق کے وقت کنا دن نزدیک ہے، تو پس ضروری ہے اس کے منعقد ہونے کے لیے ملک کے وجود سے محل میں، لہذا جدوں بولیا ہے ادوں کدے شرط نہ ہوندی تے انہاں دا حکم نافذ ہونا چاہیدا سی، تے حالانکہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ادوں تو بیوی نہیں، ادوں غلام ملک۔ او بھائی شفافے کے نزدیک سبب موجود ہے، کون؟ انت، یہ سبب ہے حکم کی ہے، وقوع طلاق تے حریت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے نا، اس نے صرف حکم کو روکا ہے کہ فی الحال طلاق واقع ہو سکتی، فی الحال غلام آزاد نہیں ہو سکتا، لیکن سبب موجود ہے۔ لیکن سبب تو تا ہے نا کہ فی الحال وہ بیوی ہووے تے تا ہے نا، فی الحال مملوک ہووے تے تا ہے نا، تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے شفافے کے نزدیک یہ کلام
اور سمجھ گئے ہو پس جب خالی ہے محل کون ہو جنانی تے غلام کس سے تو کی ہوگی یہ کلام آندے نے ایویں جویں انفیو تسی بھی آندے ہو کہ جب اس نے اجنبیہ کو کہا ان دخلت دار فانت طالقن تے بال اتفاق کے گل باطل ہے کہ کوئی نہیں بے دخول دار گئی تینوں طلاق تو ہوندا چاچا لگدا ہے جی چاچا تو طلاق دے ہی نہیں سکدا خامن دینی سی کہ تو دا خامن لگدا ہے اے گل جی وہ تو پنجابی جا کے تو دا چاچا لگدا ہے جی سمجھ گئے ہو اور اسی لیے باطل کیا ہے کنہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ طلاق کے معلق کرنے کو اور اطاق کے معلق کرنے کو ملک کے ساتھ اصل بچے عبارت تھے مختصر ہو گئی ہے نا طلاق کے معلق کرنے کو بن نکاح تے ول اطاع کے بل مل کے سنا جی وہ نور المار میں متن ہے کہ طلاق کے معلق کرنے کو کس کے ساتھ نکاح کے ساتھ اور اس کو وہ باطل کرتے ہیں جی مطلقاً طلاق کا معلق کرنا باطل نہیں ہے باطل کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق کے معلق کرنے کو اور نکاح کے ساتھ اور اطاق کے معلق کرنے کو اگے جی اور امام کسے بندے نے قسم چائی تے اجے تروڑی نہیں امام شافعی رحمہ اللہ جائز رکھتے ہیں تکفیر بالمال کو غلام آزاد کرنا 10 مسکیناں نو کپڑے دینے یا 2 ٹائم دا اے تکفیر بالمال ہے جائز رکھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تکفیر بالمال کو ہنس سے پہلے ابھی قسم توڑی نہیں ہے کفارہ پہلوں دے دے بے قسم بعد توڑے آندے نے ٹھیک ہے اور آخبے کیا کیا اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ جائز رکھتے ہیں کفارہ بالمال دینے کو قسم توڑنے سے پہلے وجہ اس لیے کہ سنیں جی 1 منٹ پڑھ لیے پھر دلیل پڑھ دیں وجوز تکفیر بالمال قبل الحنس یہ تفریع آخر ہے دوسری تفریع ایک پہلی سی اب تالا تفریع آخر ہے علی مذہب علامہ ذاہب الیہ شافعی رحمہ اللہ کی یہ کہ جب قسم اٹھائی مولوی ابراہیم نے واللہ لا فالو قضا کہ اللہ دی قسم ہے استادوں نے کدی بھی ناشتہ نہیں کرانا ایک ہی کی تھی انہیں قسم اٹھا دی تھی تو ابھی تک وہ حانس نہیں ہوا ولم یحنس بعد ابھی تک غلط پکا ہے لیکن کفارہ دے دیا اس نے ہنس سے پہلے کفارہ دے دیا اور کیڑا کفارہ بائیں طور کے آزاد کر دیا رقبہ یا 10 مسکینوں کو طعام دے دیا یا ان کو تو جائز ہے عند شافعی رحمہ اللہ تے بعد قسم تروڑے تے کفارہ ہو گیا ہے اور کیوں واپس چلو اس لیے کہ وجوب حاصل ہو گیا ہے سبب کے ساتھ ان کے اصل پر کیا جی دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ وجوب حاصل ہوا ہے سبب کے ساتھ ان کے اصل پر اور وجوب الادا متراخی ہے سبب سے شرط کی وجہ سے جی اور وجوب الادا متراخی ہے سبب سے شرط کی وجہ سے باقی وہ تو مسئلہ سمجھا کندہ نفس وجوب ہے کندہ وجوب الادا تو پتہ ہے نا لیکن کتھے ہوندا کتھے نہیں تفسیر کچھ پڑھی پھر محنت کرو ہمت کرو خیر ہو گئے ہوں ویکھو جی اور دلیل اس لیے کہ وجوب یعنی بے کفارہ واجب ہو گیا ہے حاصل ہو گیا ہے سبب کے ساتھ
یعنی کفارے دا نفس وجوب ہو گیا ہے کن دی وجہ تو سبب کی وجہ سے سبب کی یہ شفافے کے نزدیک یمین ساڑھے نزدیک یمین سبب نہیں ہے گی کفارے دا ہے نا سبب کفارہ کو ہوتا پہ جی ان کے نزدیک کفارے کے وجوب کا جو سبب ہے وہ کون ہے تو سبب پایا گیا تو نفس وجوب پایا گیا تو نفس وجوب پایا جائے تو بندہ شے کم کر دے تو ہو جاندہ ہے اور سنے ہی اور اس دلیل ان کی کہتے ہیں اس لیے تو مضاف ہوتا ہے کفارہ کدھر پس کہا جاتا ہے کفارۃ الیمین کیا تو تائیں تو نسبت کی تھی بے سبب کون یمین سبب کندہ اضافت سبب ہونے دی نشانی ہے جی سنیا جی مگر یہ کہ ہنس قسم توڑنی یہ شرط ہے کفارے کے وجوب ادا کی نفس وجوب کی نہیں بلکہ وجوب ادا کی شرط ہے کون ہنس اور یمین نفس وجوب کی شرط بے نفس وجوب کس کا کفارے کا نفس وجوب ہو گیا ہے قسم اٹھاتے باللہ کہتی اور وجوب الادا جب قسم توڑے گا ہن دھیان کرے جی اور قانون اور تعلیق بشرط مقدر ہوتا ہے استغفر اللہ مگر ٹھیک ہے اور تعلیق بشرط جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے یعنی جیڑا شرط نال معلق کریے نا وہ ہوندا ہے انہوں منیا جاندہ ہے پس گویا کہ کہا حالف نے اینج آکھیا ہے کہ اگر میں حانس ہوا تو مجھ پر یمین کا گویا انہیں اینج آکھیا جی کیونکہ تعلیق بھی شرط مقدر ہوتا ہے یعنی انہوں منیا جاندہ ہے بھی اگر شرط پائی گئی تو انج ہونا ہے تو گویا جیڑا بندہ بھی قسم چاہ رہے ہیں نا شفافے دے نزدیک او بندہ جیڑا ہے نا بھئی اے نال عبارت مقدر ہے کیڑی کہ اگر میں تو مجھ پر یہ مطلب بھی کہ تعلیق بھی شرط کیا ہوتا ہے گویا کہ حالف نے یہ نال کہہ دیا ہے تو پس ہن خلاصہ کٹی کٹا پس جب پایا گیا سبب کون تو صحیح ہے حکم جو مرتب ہے کس پر سبب پر کس پر حکم لگانا صحیح ہے حکم کیڑا کفارہ دینا اللہ اصل ہی ان کے اصل پر ان کے اصل پر اور وجوب الادا متراخی ہے سبب سے شرط کی وجہ سے وجوب الادا تراخی ہے سبب سے شرط کی وجہ سے کیڑی ان حنستو فعلیہ کفارت و یمین ہو جڑا مقدر ہے وہ جڑا اس شرط کی وجہ سے یعنی نفس وجوب کفارہ محض وہ سبب کے ساتھ ہے وہ کون ہے پس جب پایا گیا سبب تو مرتب ہوگا حکم اس پر کس پر سبب پر اور وجوب ادائے کفارہ پس وہ متأخر ہے کس سے اور وہ حاصل ہوگا کس کے ساتھ اور وہ شرط کیا ہے تو پس نہ ہوگا وجوب الادا قبل الحنس نفس وجوب پہلے بھی تو وجوب الادا جو ہے وہ شرط کے بعد ہے شرط کی یہ قسم توڑنا انہاں دے نزدیک جائز ہے کون کفارہ مالی کفارہ مالی ایشا بس اس لیے کہ وجوب اور کندہ وجوب حاصل ہو جاتا ہے سبب کے ساتھ ان کے اصل پر اور وجوب ادا متراخی ہے سبب سے شرط کے سبب شرط کے ساتھ اور شرط کون ہے ہنس جی اس لیے کہ کفارے کا وجوب حاصل ہو جاتا ہے سبب کے ساتھ ان کے اصل پر اور وجوب ادا متراخی ہے سبب سے شرط کے ساتھ اس لیے کہ وجوب حاصل ہو جاتا ہے سبب کے ساتھ ان کے اصل پر اور وجوب ادا متراخی ہے سبب سے شرط کے ساتھ کس کے ساتھ شرط اچھا جی
جی والمالی یحتمل الفصل بین وجوبہ و وجوب ادائہ اما البدن صبر 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 کفارہ مالی وہ اصل اتھلے ساری گل پڑھ دیں نا، شفافے کے نزدیک اگر اس نے روزے رکھنے ہیں قسم توڑ کر روزے رکھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفارہ ہے بدنی، یہ تو پہلے ٹھیک نہیں ہے، قسم توڑے گا تو بعد میں، اگر کفارہ مالی دینا ہے تو یہ ہنس سے پہلے بھی ٹھیک ہے۔ یہ فرق کیوں ہویا ہے، یہ مسئلہ ہوں بیان کرنا ہے، سمجھ آؤندی بھی جی؟ مالی احتمال رکھتا ہے فصل کا اپنے نفس وجوب کے درمیان اور اپنے وجوب الادا کے درمیان، کیا کہ جی کفارہ کفارہ مالی اعتماد رکھتا ہے فصل کا اپنے بے ایندہ نفس وجوب پہلے ہوئے تے وجوب الادا بعد ہوئے، شفافے دا مذہب چل رہا ہے یہ اعتماد اعتماد رکھتا ہے فصل کا اپنے نفس وجوب کے درمیان اور اپنے وجوب الادا کے اپنے درمیان۔ بسم اللہ وَأَمَّا الْبَدْنِ اگے اما البدنی فلا يحتمل الفصل فلما تاخر الاداء لم يبق الوجوب۔ بہرحال کفارہ بدنی اس کا نفس وجوب اور وجوب الادا ایک ہی ہوتا ہے، بہرحال کفارہ بدنی اس کا نفس وجوب اور وجوب الادا ایک ہی۔ لہذا جب ادائیگی متاخر ہے تو پھر نفس وجوب بھی باقی کوئی نہیں ہے، نفس وجوب بھی باقی کوئی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ کفارہ اگر بدنی دینا ہے، روزے رکھنے ہیں تو یہ ہنس سے پہلے ٹھیک نہیں ہے، کیا جی کفارہ بدنی یہ اپنے نفس وجوب اور وجوب الادا کے درمیان فصل کا اعتبار نہیں رکھتا۔ اس کا نفس وجوب تے وجوب الادا اکٹھا ہوتا ہے، جب اکٹھا ہے تو وہ ہنس کے بعد ہوگا، لہذا ہنس سے پہلے اگر روزے رکھیں بعد میں قسم توڑی ہے تو یہ کفارہ نہیں بنے گا۔ ہوں ویکھو یار دھیان کرو، پھر اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے فرق کی طرف کفارہ بالمال کے درمیان اور کفارہ بالصوم کے درمیان، کیونکہ نہیں جائز تاجیل کفارہ بالصوم کی قبل الحنس عندہ برخلاف اولا کے کیڑا بھی کفارہ بالمال تو ہنس سے پہلے ٹھیک ہے اور کفارہ بالصوم ٹھیک، تو پس فرمایا او اشارہ جڑا کیتا ہے، فرمایا کہ والمالی یعنی او تین قسمہ، واجب مالی اعتمال رکھتا ہے فاصلے کا اپنے نفس وجوب کے درمیان اور اپنے، تو پس جدا ہو گیا کفارہ مالی کا نفس وجوب اپنے وجوب الادا سے، اس واسطے پہلوں ہو سکتا ہے۔ ان دی مثال دیندے نہیں ہو گاموں اور بالکل موٹی جی جیڑی اسی بھی مندے ہیں، کیا نہیں دیکھا تو نے تنویر کو، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ جس نے خریدی چینی 2 مہینے تک، اور 5 کلو چینی دے اور میں پیسے تینوں 2 مہینے تو بعد دیاں گا، تو آندے نے ویکھ لو وہ اے معاملہ مالی ہے کہ بدنی، کچھ نہیں بدن وچ جانی ہے، اے معاملہ مالی ہے، مثلا چینی بھائی، پس ثابت ہو گیا وجوب کیڑا پیسیاں دا نفس عقد کے ساتھ، پیسے ذمہ آ گیا کہ کوئی نہیں، اور نہیں ثابت وجوب الادا قبل حلول الاجل، تے اس چینی دے پیسیاں دی ادائیگی جڑی واجب ہونی مولوی عثمان 2 مہینے تو بعد ہونی، تا ویکھو نفس وجوب ہو گیا ہے، اور چینی خریدیا نال ہی کی ہو گیا ہے، اور پیسے جڑے نہیں وجوب الادا جڑا وہ 2 مہینے تو بعد ہے، سمجھی جے گل، اے فرق ہو گیا، کی ہو گیا، اور مال من کرنا ہے کر لے، اور مالی
ایسا اور پورے بس ٹھیک ہے. اور مالی اعتماد رکھتا ہے فصل کا اپنے نفس وجوب کے درمیان اور اپنے وجوب الادا کے درمیان. من کرو اگلا تو پڑھنا ہے نا پھر کریں گے نا مانا تقریر نہیں دیجیے. فصل کا اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مالی اہتمام رکھتا ہے فصل کا اپنے نفس وجوب کے درمیان اور اپنے وجوب ادا کے درمیان. اچھا جی وعمل بدنیش عمل اور دھیان کرے جو میرے یارو. بہرحال کفارہ بدنی جیسے پس نہیں اعتماد رکھتا فصل کا پس یعنی نہیں فاصلہ کفارہ بدنی کے نفس وجوب کے درمیان اور اس کے بلکہ کفارہ بدنی کا مولی رمضان نفس وجوب نہیں مگر اس کا وجوب الادا. کفارہ بدنی جو ہے اس کا نفس وجوب وہی ہے جو اس کا کٹھے جفی ماری نے. بالکل سنیا جی ان دی ہن مثال دیں جی اتنے بھی تنویر آ گیا. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ صلات نہیں مگر کیا شے فعل معلوم اور اسی طرح روزہ بھی کیا ہے. تو پس وجوب صلات اور وجوب صوم نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ وجوب الادا کے ساتھ ہوتا ہے ان کے نزدیک. اور ساڈے نزدیک تے نماز دا نفس وجوب ہور شے نالے تے وجوب الادا ہور شے نالے وہ کٹھے ہی جاندے نے. وہ جو ہی زوال شمس ہویا تے پہلی جو سبب تے نال ہی اقیم الصلاۃ آ جڑا نفس وجوب الادا دا بھی سبب آ گیا کون امر کٹھے ہو گئے نے. تے لیکن اے مسئلہ سمجھیں جی گل سمجھ گئے ہو. لہٰذا پس جب متاخر ہے کون وجوب تو نہیں باقی رہا نفس وجوب نہیں باقی رہا چونکہ او عبادت کفارہ بدنی میں نفس وجوب یہ وجوب الادا ہوتا ہے یعنی اس کا نفس وجوب الادا سے جدا جب جدا نہیں ہوتا تو چونکہ وجوب الادا تو ہنس کے بعد ہونا ہے لہٰذا ہنس سے پہلے کفارہ بدنی کا نفس وجوب کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کھانے چ پئی جب یہ دونوں ہیں کیا کٹھے تو وجوب الادا تو ہنس کے بعد ہونا ہے. تو جب وجوب الادا روزوں کا کب ہے اور نفس وجوب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو لہٰذا ہنس سے پہلے نفس وجوب کوئی نہیں نفس اور سمجھ گئے. اگوں جڑا ہے نا ونحن نقول اسی پھر بعد چاہنے ہوں تو منع کر لیں ایک باری. بہرحال بدنی پس نہیں اعتماد رکھتا فاصلے کا پس جب متاخر ہوگا وجوب الادا تو نہیں باقی رہے گا نفس وجوب. اور قاری جی مانا کرو جی. فاصلے کا پس جب وجوب الادا نہیں باقی رہے گا نفس وجوب. بہرحال بدنی پس نہیں اہتمام رکھتا فصل کا پس جب متاخر ہوگا وجوب الادا تو نہیں باقی رہے گا نفس وجوب. اے فرق آ گیا شفافے کے درمیان. سنیں او ونحن نقول اتھی نال اگلا تو جواب باقاعدہ آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ فرق ساکت ہے اپنی مڈو جڑوں تو. اے فرق ٹھیک نہیں. اے فرق کس میں مالی میں اور یہ فرق ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ذات الاموال محاذ تقصد فی حقوق العباد یہ جو مال ہیں ان میں قصد کیا جاتا ہے کس میں تو پس صحیح ہے یہ فرق کس میں حقوق العباد میں. اور بہرحال حقوق اللہ تعالی میں پس مقصود وہ تو پس ہوگا وہ مثل بدنی کے کس میں کہ اس کا نفس وجوب منفک نہ ہو کس سے اس کے وجوب الادا سے. سنیں جی
بھی اے فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے بھئی جس طرح حقوق اللہ میں ہے اسی طرح حقوق العباد میں بھی ہے جی کہ یہ فرق ساکت ہے اپنے اصل سے کہ ذات الاموال بعض مقصود ہے قصد کیا جاتا ہے کس میں تو پس صحیح ہوگا یہ فرق کس میں حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں تو یہ فرق صحیح نہیں ہے جی تو اصل میں یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا مسئلہ ہے کس کا کفارہ مالی اور کفارہ بدنی کا مسئلہ نہیں ہے حقوق اللہ اور میں مسئلہ ہے جی بے حقوق العباد جو ہیں اس میں یہ فرق صحیح ہے حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں مقصود کیا ہوتی ہے لہٰذا یہ حقوق اللہ جو ہیں یہ ہو گئے مثل کس کے بدنی کے کہ ان کا نفس وجوب نہیں منفق ہوتا ان کے اے مطلب ہے جی یہ حقوق کا فرق ہے اور کفارے کا فرق نہیں ہے جی آگے تم بینا درجات الغصب وإذا كان مؤثرا أن يكون علة للوجوب كما في قوله تعالى الزاني والسارق فلا أثر للعلة في النفي بلا خلاف ولو كان شرطا فالشرط داخل على السبب دون الحكم فمنعه باتصاله بمحله وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا توجہ ہے علماء کرام پہلے متن ہم شوافے نے ایک تو وصف کو ملایا کس کے ساتھ اسائیں دسنا ہے کہ اے الہق غلط ہے ٹھیک نہیں دوسرا جو شرط ہے یہ سبب کو منع کرتی ہے حکم کو نہیں منع کرتی اسائیں دو جواب دینے نے اور سمجھ آؤں پہ یہ بھی ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ وصف کو شرط کے ساتھ لائق کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرط سبب کو مانے ہے حکم کو مانے نہیں بلکہ سبب بھی کو نہیں پایا گیا حکم اس واسطے نہیں کہ سبب بھی کو نہیں پایا گیا امتحان کرے جی اور بے شک ہم کہتے ہیں کہ وصف کے درجات کا انتہائی درجہ اتلا جب کہ ہو وصف مؤثر تو وہ کیا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وصف حکم کی علت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جیسا کہ الزانی اور السارق میں علت ہے وہ آ رہا ہے مسئلہ اور اگر وصف حکم کی علت بنے نا کیا بنے تو علت کا قانون ہے کہ علت کی نفی سے معلول کی نفی نہیں ہوتی اس لیے کہ مولوی جی ایک معلول کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں ہاں معلول اسی علت کے ساتھ مختص ہو تو پھر علت کی نفی سے لیکن اگر معلول علت کے ساتھ تو جائز ایک معلول کی کئی علتیں ہوں تو علت کی نفی ہے معلول دوسری علت کی وجہ سے پایا جائے گا تو وصف جب کسی موصوف کے ساتھ لگتی ہے نا تو اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ وہ اس موصوف پر حکم لگنے کی وہ علت ہے تو علت کا قانون ہے کہ علت کی نفی سے یعنی حکم کی نفی نہیں ہوتی جی اور اگر ہو وہ شرط کیا ہو اگر وہ وصف کیا ہو شرط ہو تو شرط کا قانون کیا ہے شرط داخل ہوتی ہے سبب پر نہ کہ حکم پر کیا کہ جی اگر وہ وصف شرط ہو تو شرط تو سبب پر داخل ہوتی ہے نہ کہ حکم پر لہذا منع کرنا اس کا یعنی شراری جی ساری وہ من اتصال ہی بے محل ہی ہے کہ حکم جو نہیں پایا گیا اس لیے کہ سبب محل کے ساتھ متصل نہیں ہوا تو جب تک سبب محل کے ساتھ متصل نہیں ہوگا اس وقت تک سبب منعقد ہی نہیں ہوگا کیا کہ جی حکم نہیں پایا گیا وہ اس لیے کہ سبب محل کے ساتھ متصل ہی نہیں ہوا اور سبب انت طالقن ان دخلت الدار نے انت طالقن کو روک دیا ہے انت گویا ابھی بولا ہی نہیں ہے تب بولا جب دخول دار ہے تو جب اس نے اس کو روک دیا ہے
تو اس وقت انت تعلقن محل کے ساتھ عورت کے ساتھ متصل نہیں ہوا. جب متصل نہیں ہوا تو پھر سبب کیسے بنا؟ سبب تو تب بنے گا جب محل سے متصل ہوگا جی. سمجھے ہی؟ ہوں اس شرح نو ویکھو دھیان نال پلاؤ جی. پھر جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال سے اپنے اس قول کے ساتھ. ہوں پھر دھیان کرو کہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ سب سے اوپر والا درجہ وصف کا، جب کہ وصف مؤثر ہو نا، وصف مؤثر ہو، زائد نہ ہو، تو سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ وہ وصف کیا ہوتی ہے؟ حکم کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الزانی اور السارق میں. اور قانون ہے کہ نہیں اثر ہوتا علت کے لیے کس میں؟ حکم کی، وہ معلول حکم کی نفی میں بلا خلاف. اچھا جی، یہ جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے اصل سے. وہ اصل جس کا مدار ہے کس پر؟ اول یہ ہے کہ انہوں نے لاحق کیا وصف کو کس کے ساتھ؟ ثانی یہ کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے تعلیق بھی شرط کا کہ وہ عامل ہوتی ہے کس میں؟ جیسا کہ گزر گئی اس کی تشریح 3 سال پہلے، ابھی تحت قولی و حاصل و سدسیے. ہون جی دھیان کریا جے متن دی شرح. پس قول ماتن کا بین اقصا درجات الوصف، یہ منع ہے امر اول پر کہ وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کرنا ٹھیک نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ وصف ملحق ہے کس کے ساتھ؟ علل اطلاق نہیں ہے. ایک قسم ہے ہوندی، ایک قسم مطلقاً ساریاں وصفاں شرط نال ملحق سن دے ہو، بلکہ وصف کے لیے. اور مولا ہاشم آواز آندی بھی ہوں بے وصف کے کتنے؟ نمبر 1 ادنا درجہ وصف کا یہ کہ وہ وصف اتفاقی ہوتی ہے. وہ ویسے نال لا دیتی ہے، انہیں کسی دی نفی نہیں کیتی، کسی دی. اور جی میں تعریفاں جا کی دا کہ یہ قید اتفاقی ہے، اعتراض کے لیے نہیں ہے میرے یارو. او ویکھو او جڑا پڑھیا حرمت علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ تمہاری بیویوں کی وہ پچھلگ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. ہوں اے جڑی نال لائی نا صفت اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کی شے؟ آ جڑی قیداں ہوندیاں نے ساریاں وصفاں دے نال کی یار نسلیو. اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم، یہ جڑی وصف ہے یہ اتفاقی ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جڑی ہوندی پچھلگ بیٹی خامد کول چھڈ آئی ہے جوان، وہ اندے نال بھی بیاہ حرام ہے جی. اور جدوں دی ماں نال بیاہ کر لیا ہے تو اندے نال حرام ہے جی. تو یہ جو قسم ہے یہ قسم کیڑی جڑی کہ صفت نہیں واجب کرتی عدم کو، یعنی کیڑا عدم حکم کو، یار کس کو؟ اپنے عدم کے وقت بلا خلاف، اے بال اتفاق. اے جڑی وصف ہے اے نہ ہووے تے حکم نہیں، اے گل نہیں. لہذا پس وجود اس وصف کا اور عدم اس کا اوے ہے او وَآلَاهَا، وصف کا اعلیٰ درجہ یہ کہ ہو وصف بمانا کیویں بائیں طور کہ وہ اثر کرے کس میں؟ کہ اس علت دی وجہ تو حکم لگا ہے. دھیان کرے جی، انہوں آندے نے مؤثر فی الحکم. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اے وصف بمانا علت ہوتی ہے، یہ وصف ان دھیان کرے جی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الزانیۃ والزانی السارق والسارق،
وصف زنا کون؟ وصف زنا یہ مؤثر ہے جلد کے وجوب میں. وصف سر کا جڑا اے سیگے صفت نہیں ہے گے اور بلا تھی بے. وصف سر کا یہ مؤثر ہے کس میں؟ ات کٹنے میں. یہ کیوں اسی بھی مندے ہیں. یہ اس لیے کہ حکم جب مرتب ہو اسم مشتق پر، حکم لگے مشتقی اتے تو اس کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ حکم کی علت ہوتا ہے، اس کا جو علت ہوتا ہے. علامہ عورفہ، جیسے کہ یہ بات پہچانی کی ہے پہلے بھی. ہن سنو، جب کہ وصف جب کہ ہے وصف کا اعلیٰ درجہ یہ کہ ہو وہ وصف کیا، تو یہ نئی دلالت کرتا عدم علت کس پر؟ یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو یہ علت نہ ہوئے تو حکم شو علت نہ ہو تو نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے. جو اعلیٰ درجہ اس کا قانون سنیں کہ وہ اگر نہ ہو تو حکم کی نفی ہے. یہ بات کیوں سنیں جی؟ اس لیے کہ عدم علت نئی دلالت کرتا کس پر؟ اس میں سب مانتے ہیں جب تک نہ ثابت ہو اختصاص حکم کا اس علت کے ساتھ. خاص ہوئے تو پھر علت دی نفی نہ حکم دی نفی ہونی ہے. کیوں انج نہیں تو پھر نہیں. کیوں؟ بوجہ جائز ہونے ثبوت حکم کے اس وقت کئی علتوں کے ساتھ تو اے ہوئے تامی حکم ہوئے گا. اے ہوئے تو ہوں سنیا جے جدوں اے جڑی اعلیٰ درجے والی ہے جیڑی مؤثر ہے تے علت ہے ان دی نفی نال حکم دی تے جیڑی ادنا ہے کیڑی ادنا ہے او اتفاقی وصف اتفاقی درمیان لے اگا پڑھنی ہے جو ہوندی بھی ہے. ادنا کیڑی سے وصف ہے. پس ادنا اس کا اولا ہے یہ کہ نہ دلالت کرے عدم وصف علی عدم الحکم. لہذا وصف اتفاقی تے وصف مؤثر ان کی نفی سے حکم کی نہیں ہوتی. ہن آگئی تیسری شے. تیسری قسم کس کی؟ اوسطھا. وصف کا تیسرا درجہ اوسط، کیونکہ اعلیٰ تے ادنا وچ اوسط ہوندا ہے. اے ہن سنیا جی یہ کہ ہو وصف بمعنی شرط. کیا ہو؟ پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ وصف نہیں علل اطلاق ملحق بالشرط بلکہ اس کا ایک درجہ ملحق ہے. کیڑا؟ وصف جو بمعنی جو وصف اتفاقی ہے یہ بھی شرط کے ساتھ ملحق نہیں ہے. جو وصف مؤثر ہے یہ بھی شرط کے ساتھ ایک ملحق ہے. جیڑی ملحق کے نہ ہونا سی اندہ آپریشن کر دیں جی. ہن سنو، ولو کانا اور اگر ہو وہ وصف کیا حکم کی شرط ہو تو ہن شرط گل پینے ہیں تو پس شرط ہمارے نزدیک داخل ہوتی ہے سبب پر نہ کہ اے شاباش سے سنے ہی اے جڑا نہیں بلاؤ کانا یہ منع ہے امر ثانی پر، یہ اور جواب ہے مفہوم شرط سے بھی. حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر حضور ہم تسلیم کر لیں کہ وصف کبھی ملحق ہوتی ہے شرط کے ساتھ، کیڑی اور جڑی وصف مانا ملحق ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے کہ عدم شرط دلالت کرتا ہے کس پر؟ عدم حکم پر. ہم یہ نہیں مانتے کہ عدم شرط دلالت کرتا ہے عدم حکم پر. اس لیے سنیں جی اس لیے کہ عدم شرط نہیں دلالت کرتا ہمارے نزدیک کس پر؟ عدم حکم پر. تو جب یہ نہیں دلالت کرتا تو پس اسی طرح عدم وصف جو ملحق ہے شرط کے ساتھ وہ بھی عدم حکم پر دلالت نہیں کرے گی. او میرے او یارو، ہمارے نزدیک جو شرط ہے نا عدم شرط عدم حکم پر
تو جو وصف ملحق ہے مولوی جی کس کے ساتھ، تو وہ بھی تیسری طرح ہوگی کہ اس کی نفی سے اے تنہ شرط تنہ وصفاں دا قانون آ گیا کہ وصف کی نفی سے حکم کی نہیں ہوتی، نہیں علت ہوئے تو تامی نہیں ہوندی، اتفاقی تو ہوئی اتفاقی۔ تیسری یہ جو شرط کے ساتھ لاحق ہے، تو شرط ہمارے نزدیک عدم شرط کا نہ ہونا عدم حکم کے لیے نہیں کرتا، بے چونکہ شرط نہیں ہے لہذا حکم نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر جب وصف بمانا شرط ہوگی، تو جب وصف نہیں ہے تو حکم نہیں ہے، یہ گل بھی نہیں ٹھیک ہے، سمجھا جی؟ ایشا بس وذالک، اور یہ بات ہن دھیان کریں جی، یہ بات پہ ساڈے نزدیک شرط کا تعلق سبب سے ہے، شرط نے سبب نو ڈکیا ہے تو حکم نو، لیکن حکم تو ہونا ہی تھا یہ سبب ہونا ہے تھا۔ وذالک، اور یہ بات اس لیے کہ شرط وہ قول ہے قائل کا، مثلاً ان دخلت الدارا، یہ شرط محض داخل ہوئی ہے کس پر، اور وہ قول ہے قائل کا کیڑا، اس تے کیوں ان دے اتے کیوں داخل ہوئی ہے، ان دے اتے ان دے حکم تے کیوں نہیں داخل ہوئی، اس لیے کہ انت طوال کن ہی مذکور ہے، نہ کہ اس کا غیر کون حکم، حکم تے مذکور ہی نہیں، مذکور کون ہے انت طوال کن، حکم تے اس تو بعد ہونا ہے، تے جیڑی شرط ہے جیڑی شے مذکور ہے شرط دا تعلق اون دے نال ہونا ہے، جیڑی مذکور نہیں اون دے نال کدھر شرط دا تعلق ہونا ہے جی، اور سمجھے ہی، اور وہ حکم کیا ہے، وقوع ہے، لہذا عدم شرط محض دلالت کرتا ہے کس پر، اور وہ کون ہے، نہ کہ لہذا انت طوال، یہ ان دخلت الدارا نے انت طوال کن کو روکا ہے، نہ کہ اس کے حکم کون سا آگے سمجھے، تو پس ففی قول ہی ان دخلت الدارا فانت طوال کن میں، اس میں معلق ہے قول زوج کا فانت، اور یہ کیا ہے، تو معلق ہے کس کے ساتھ، اور شرط کون ہے، ایشا بس، کیوں اگر وہ نہ کہتا ان دخلت الدارا تو البتہ واقعہ ہو جانی تھی کیا، کہ نہیں ہو جانی سی، تو لہذا قول زوج کا ان دخلت الدارا منع کیا اس نے کس کو، او فمن اوہو، ہوں دے ضمیراں دے مرجے ویکھ لیا جے، ان دخلت الدارا نے منع کیا کس کو، سبب کے متصل ہونے سے، سبب کے، او مال کون ہے، او جنانی ہے، تو پس قول زوج کا انت طوال کن نہیں متصل ہوا جی، اور نہیں واقع ہوا، کیوں، بوجہ زوج کے قول، یہ ہے معنی اگلی عبارت کا جڑا سر کھپا دیتا ہے، سنیں، فمن اوہو، منع اس کا، کس کا، سبب کا منع جی، سبب کا منع کس نے روکا ہے، شرط نے، شرط نے سبب نو منع کیتا ہے سبب کے متصل ہونے سے اپنے، وہ کون ہے، عورت ہے، تو ان دخلت الدارا نے انت طوال کن نو منع کیتا ہے کہ تو عورت دے نال متصل ہوئے، کدوں تک، جب تک میں نہیں ہوں، سمجھے ہی، اے گلی، اور بغیر اتصال بالمحل کے، تو جب تک انت طوال کن عورت کے ساتھ متصل نہیں ہوتا، لا یا ناقد و سبباً، تو وہ سبب منعقد، یہ مطلب ہے گویا کہ اس نے ابھی بولا ہی نہیں ہے، ان کو گل کھانے چ پئی، پس نہ ہوگا انت طوال کن سبب موجود قبلہ، لہذا ہوگا عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے نہیں، بلکہ
گویا شرط کے وجود سے پہلے انت طالقن نہیں، اس لیے حکم کوئی نہیں۔ اور کوئی آواز آئی کوئی اگے پیچھے، وہ اللہ بھلا کر جے ہن مانا کر کتھوں فَإِنَّ، اور بے شک ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ بات کہ وصف کے درجات کا اقصا درجہ ان یکونا اے وچی یہ جب کہ ہو وصف مؤثر، یعنی اتفاقی نہ ہو۔ اقصا درجہ کیڑا ہے؟ یہ کہ ہو وصف علت حکم کے لیے، وچ مثال دیتی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الزانی اور السارق میں، تو بات درجہ کی ہے علت، اور قانون سنو، اور نہیں اثر علت کے لیے حکم کی نفی میں بلا خلاف، جو کچھ تھڑ 10 دنوں نال جوڑا چکرو سمجھ آ جاجے۔ تے تیسرا درجہ اوسط درجہ کی ہے وصف کی ہوئے، اور اگر ہو وصف شرط، تے ہن اسی شرط دی گل کردے ہیں، پس شرط داخل ہوتی ہے سبب پر، انت طالقن پر، نہ کہ حکم پر، یعنی وقوع طلاق پر۔ پس منع کرنا شرط کا، سمجھیں جی، یا فمانا آہو، منع کر دیا شرط نے سبب کو، آئے ماضی بناؤ تاں ٹھیک ہو، غلطی لگی، پس جس لئے یہ گل ہو گئی تو پس منع کر دیا شرط نے، ان دخلت دارہ نے، ہو انت طالقن کو، انت طالقن کے متصل ہونے سے، انت طالقن کے محل کے ساتھ، وہ محل کون ہے؟ بی بی، اور بغیر اتصال بالمحل کے، یعنی انت طالقن کا عورت کے ساتھ اتصال کے بغیر نہیں منعقد ہوگا انت طالقن۔ مجھے مثال پہ چل دی بطور سبب، ہاں جی شابہ جی۔ یہ بات کہ وصف کے درجات کا اعلیٰ درجہ جب کہ ہو وصف بمانا مؤثر، یہ کہ ہو وصف علت حکم کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الثانی اور السارق میں، اور نہیں اثر علت کے لیے حکم کی نفی میں بلا خلاف۔ اور اگر ہو وصف شرط تو پس شرط داخل ہوتی ہے سبب پر نہ کہ حکم پر، پس منع کیا شرط نے سبب کو سبب کے اتصال سے اپنے محل کے ساتھ، اور بغیر اتصال بالمحل کے نہیں منعقد ہوتا سبب، اور بے شک ہم کہتے نہیں منعقد ہوتا سبب بطور سبب جی۔ اور بے شک ہم کہتے ہیں یہ بات کہ وصف کے درجے کا اعلیٰ جب ہو مؤثر، یہ کہ کون وصف مؤثر حکم کے لیے، جی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الثانی اور السارقہ میں، اور نہیں اثر علت کے لیے حکم کے نفی میں، حکم کی نفی میں بغیر خلاف، بلا خلاف۔ اور اگر ہو وصف شرط، پس شرط داخل ہوگی سبب پر نہ کہ حکم پر، پس منع کیا شرط نے سبب کو متصل ہونے، سبب کے اپنے محل، سبب کے متصل ہونے سے، سبب کے متصل ہونے سے اپنے محل کے ساتھ، اور بغیر اتصال بالمحل، اور بغیر اتصال بالمحل کے، اور بغیر اتصال بالمحل، اتصال کس کا؟ سبب کا، یعنی انت طالقن کا محل کون؟ عورت، نہیں منعقد ہوگا کون؟ انت طالقن بطور سبب، ولہذا اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں جو امام شافعی بھی مانتے ہیں، اور اسی لیے اگر اس نے قسم اٹھائی، بیوی حاضر سربت سی، اس نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، تو اس نے معلق طلاق دے دی، اس نے معلق طلاق دے دی، تو مولوی جی آنے سے نہیں ہوگا، آنے سے نہیں ہوگا جب تک شرط نہیں پائی جائے گی، تے تاں ہی ہے نا بھی آکھو سبب بھی کوئی نہیں ہے گا،
ਤੇ ਜੇ ਸਬਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਖੇ ਜੀ? इस पर दलील देख के इस पर दलील तायद पेश करते हैं। तायद पेश करते हैं जो मुत्तफक अलैह है कि अगर किसी शख्स ने कसम उठाई کہ اللہ کی قسم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو پھر اس نے اس کو उसको मोहलत तलाक देगी तो یہ हानिस नहीं होगा, ابھی آنس نہیں ہوگا۔ नहीं होगा। اگر سبب موجود ہوتا تو آنس ہو جانا چاہیے۔ تو یہ دلیل ہے کہ سبب کوئی نہیں ہے، سبب ادو ہونا ہے جدو شرط ہونی ہے۔ اور دیکھو وَلِہَٰذَا نظر آیا؟ اسی لیے اگر قسم اٹھائی کہ نہیں بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو اس نے معلق طلاق دی معلق شرط کے ساتھ، تو نہیں آنس ہوگا جب تک نہیں پائی جائے گی شرط۔ یہ تائید بھی ہے اپنے مسلک اتے اور قسم پر الزام بھی ہے، یہ اس شے کے ساتھ جو کیا ہے، یعنی ہن سنا جے وَلِہَٰذَا دی تقریر، یعنی اس لیے کہ معلق نہیں منعقد ہوتا بطور جب تک شرط نہیں نا اس وقت تک سبب بھی کوئی نہیں وجود ہے۔ حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی کسی نے واللہ لا یطلق امرأتہ، پھر اس نے یہ قسم اٹھا کر کہا ان دخلت الدار فانت طالق، ان تو نہیں حانس ہوگا اس قول کے ساتھ جب تک شرط نہیں پائی جاتی۔ وہ کون ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اس لیے کہ اس کا قول کون سا نے منع کر دیا، اس کے قول کس کو؟ انت طالق، ان کے متصل ہونے سے اپنے، او کون؟ گویا کہ نہیں کہا اس نے یہ قول جب تک نہیں پایا گیا۔ آگے لفظ کیے فہینہ کلا ہی ہے نا جی جی اور دوجا جڑے نہیں وہ نظامی وہ بھی چونکہ اسے نال ہی چلتے ہیں، چوکھیاں بارتاں بابے کو نہیں نے، انہوں نے لکھا فہینہ ماں کی، یہ نہیں بھی غلطی ہے یہ ہی نہیں، لیکن اگر وہ لفظ ہوتا ہے ٹھیکہ ایک ہی ہے جی۔ تو پس جس وقت پایا جائے گا دخول دار، گویا کہ اب پایا گیا تکلم کیڑا، تو اب حانس ہوگا، اے تائید ہوگی، سمجھا گیجئے۔ اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی کہ نہیں طلاق دے گا، پس معلق کیا اس نے طلاق کو شرط کے ساتھ، تو نہیں حانس ہوگا جب تک نہیں پائی جائے گی شرط۔ جی اگر اس نے قسم اٹھائی کہ نہیں طلاق دے گا، پس معلق کی اس نے طلاق شرط کے ساتھ، تو نہیں حانس ہوگا جب تک نہیں پائی جائے گی شرط۔ ہاں جی اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی اس نے کہ نہیں طلاق دے گا، بس معلق کی اس نے طلاق کو شرط کے ساتھ، تو نہیں حانس ہوگا جب تک نہ پائی گئی شرط۔ چلو اتنا پھر کل پڑھیں گے۔